نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ عرض کیا تھا، درس کے اندر سورت کا خلاصہ عرض کر دیا تھا۔ اب اس سورت سے ہمارے لیے کیا نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں آج مختصر وہ عرض کروں گا، غور سے سماعت فرمائے تمام سامعین، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سورت یوسف علیہ السلام کے نصائح سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبر حاصل ہوتے ہیں وہ ترتیب کے ساتھ کچھ عرض کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی، انہیں کوے میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا، مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید فروخت ہوئی، عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا، کئی سال تک جیل کی کال کوٹھڑی میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمران بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی، انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے، سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اخلاق اور اوصاف، اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی تھی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سر چشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے۔ حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول کا فتنہ کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی، اسی لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ اخلاقی نجاستوں سے پرہیز، ذات باری پر ایمان اور عقیدہ کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے،
جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا، اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہے۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا، الحمدللہ بے مصیبت گرفتارم نہ بے معصیت، اللہ کا شکر ہے مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت یعنی گناہ میں نہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بتائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا۔ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کو صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا جب تک کہ آپ کی براءت اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ مزید انشاءاللہ جو اس سے نصیحتیں حاصل ہوئی وہ قارئین کے سامنے، سامعین کے سامنے اگلے درس میں عرض کریں۔ اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔